السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر اہتمام ہر سنیچر ڈاک یارڈ روڈ کی درگاہ مسجد میں ہفتہ واری دینی نشست منعقد ہوتی ہے اور ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس میں عقائد اور مسائل پر مشتمل کتابوں کے ذریعے سے درس کا بھی سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ فی الحال حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کی مشہور زمانہ کتاب جال حق سے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ چند ابواب چند عناوین کے تحت ہو چکے ہیں، اور یہاں پر بعض باتیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر سے متعلق ہے ذکر کی جا چکی ہیں، اور اس کے ثبوت میں قرآن پاک کی آیات کریمہ، احادیث کریمہ، اقوال فقہاء علماء، یہاں تک کہ مخالفین کی بھی کتابوں سے اس کا ثبوت۔ اور اب آخری جو بات ہے وہ ذکر ہو رہی ہے کہ مخالفین کی جانب سے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں یا احادیث کریمہ پیش کی جاتی ہے، تو اس کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب، صحیح معنی، صحیح تشریح اور معترضین کے اعتراضات کے جواب، اس سے پہلے 7 طرح کے اعتراض اور اس کا تفصیلی جواب ہو چکا ہے۔ 8ویں بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ بعض مخالفین جب کوئی راستہ نہیں پاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ابلیس میں ہر جگہ پہنچ جانے کی طاقت مانتے ہیں۔ اسی طرح آصف ابن برخیا اور ملک الموت اور ملائکہ میں یہ طاقت تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ نہیں مانتے کہ دیگر مخلوق کے کمالات پیغمبروں میں یا حضور میں جمع ہے معاذ اللہ۔ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی آیات کے مفہوم کی روشنی میں ہم ابلیس کی طاقت کو مانتے ہیں کہ ابلیس ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، اس کو یہ طاقت ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے، اللہ کے ولی حضرت آصف ابن برخیا، تو قرآن پاک میں ان کی کرامت ذکر ہوئی ہے، تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت اور قدرت کو مانتے ہیں،
اسی طرح حضرت ملک الموت یعنی وہ فرشتے جو روح قبض فرماتے ہیں تو وہ ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں آنن فانن اور کئی جگہ ایک وقت میں. یہ قدرت ہم ان کے لیے مانتے ہیں یا اور دوسرے جو ملائکہ ہیں جو فرشتے ہیں ان کے لیے کہیں پہنچ جانا ایسی قدرت ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ان کے علاوہ اور دوسری جو مخلوق ہے جو اس طرح کے کمالات چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کے اندر یہ کمالات کا جمع ہونا تسلیم نہیں کرتے. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. جیسا کہ مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ رہا عمل اس میں بسا اوقات غیر نبی نبی سے بڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ. یعنی عمل میں جو ہے وہ نبی کے علاوہ جو دوسرے غیر نبی ہے یعنی امتی وہ نبی سے بھی عمل میں بڑھ جاتے ہیں. رجوم المذنبین میں مولوی حسین احمد نے لکھا کہ دیکھو تخت بلقیس لانے کی طاقت حضرت سلیمان میں نہیں تھی اور آصف میں تھی، ورنہ آپ خود ہی کیوں نہ لے آتے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت نہیں لا سکتے تھے، ان کے اندر طاقت نہیں تھی، اور آپ کے امتی آپ کے وزیر حضرت آصف ابن برقیہ میں جو ہے وہ طاقت تھی، ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود کیوں نہیں لے کر آئے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہے کوئی جو اس تخت کو لے کر آئے میرے پاس. تو یہاں پر وہ لوگ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ طاقت معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر نہیں تھی. اسی طرح سورہ نمل میں ہدہد کا واقعہ بھی ہے کہ ہدہد نے یہ کہا کہ احطت بما لم تحط به خبرا، کہ اے سلیمان علیہ السلام میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے. یہ ہدہد نے کہا. تو اب اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے معترضین مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہدہد کو جو خبر تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں تھی. نیز ہدہد کی آنکھ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لیتی ہے، اسی لیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا کہ جنگل میں زمین کے اندر کا پانی وہ بتائے. اس لیے رہتا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائے کہ کہاں پانی ہے کہاں نہیں ہے، اور حضرت سلیمان کو معاذ اللہ اس کی خبر نہیں تھی. اس طرح کی معترضین باتیں کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ انبیاء کے علم اور طاقت سے غیر نبی بلکہ جانور کا علم اور طاقت زیادہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ. یعنی یہاں پہ انسان تو چھوڑیے جانور کا بھی علم زیادہ ہو سکتا ہے. ہدہد دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ جاننے والا تھا، یا وہ باتیں جانتا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے. اس طرح کی مثالیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں معترضین غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا جو تفصیلی جواب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جواب ایسا ہے کہ یہ ہر ایک معترضین کے منہ پر تالا لگا دے گا. آپ حضرات جو ہے اس جواب کو بغور سماعت کرے، کبھی اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس کا جواب آپ دے سکے. فرماتے ہیں کہ غیر نبی میں نبی سے زیادہ یا کسی اور نبی میں حضور علیہ السلام سے زیادہ کمال ماننا یہ صریح آیت قرآنی یعنی قرآن پاک کی آیت کی صراحت یعنی بالکل ظاہر. قرآن پاک کی بہت سی آیات کریمہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے، اور احادیث صحیح احادیث کریمہ اور اجماع امت کے خلاف ہے. یعنی کسی غیر نبی میں نبی سے زیادہ علم ماننا یا کسی اور نبی میں حضور علیہ السلام سے زیادہ کمال ماننا یہ قرآن پاک کی صریح آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف ہے. فرماتے ہیں خود جو مخالفین اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جن کی عبارات ہم پہلے پیش کر چکے ہیں. یعنی وہ اپنی کتابوں میں کہیں کچھ بیان کرتے ہیں کہیں کچھ بیان کرتے ہیں.
کہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو سب سے زیادہ مان رہے ہیں اور کہیں معاذ اللہ جو ہے وہ جانور کا علم زیادہ مان رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو 8واں اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ خود اپنے مذہب کو چھوڑنا ہے، کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں خود مانا اور اپنے ہی مذہب کو بیان کردہ چیز کو خود چھوڑنا اور ترک کرنا ہوا۔ یہ ایک طریقے کا جواب ہو گیا۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ آپ نے خود اپنی کتابوں میں مانا ہے اور اب جو ہے اپنے ہی بات کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنی بات کو چھوڑنا ہوا، اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ شفا شریف میں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ کسی بھی کمال میں، کسی کمال میں، یعنی جو کمال والی چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، برتری والی چیز ہوتی ہے، بہتری والی چیز ہوتی ہے، درجات کی بلندی والی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کمال۔ فرماتے ہیں کسی بھی کمال میں کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ماننا کفر ہے۔ کوئی غیر نبی سے نہ تو علم میں بڑھ سکتا ہے نہ عمل میں بڑھ سکتا ہے، نہ علم میں بڑھ سکتا ہے نہ عمل میں۔ اگر کسی کی عمر 800 سال ہو اور وہ اس تمام مدت میں عبادت ہی کرے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے 800 برس کی عمر دی اور وہ پورے 800 برس صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہی کرے اور یہ کہے کہ میری عبادت تو 800 سال کی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت تو کل 25 سال کی ہے، 25 برس کی ہے، لہٰذا عبادت میں جو ہے میں حضور سے بڑھ گیا کہ میں 800 سال میں نے عبادت کی، حضور نے تو صرف 25 سال عبادت کی، تو عمل میں جو ہے وہ بڑھ گیا، وہ بے دین ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے، شفا شریف میں کیا ہے کہ وہ بے دین ہے، ان کے ایک سجدے کا جو ثواب ہے وہ ہماری لاکھوں برس کی عبادات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سجدے کا ثواب یہ ہمارے لاکھوں برس کی عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ صرف یہ ہوا، بس اتنا سا ہوا، کیا اتنا ہوا کہ اس کی محنت زیادہ ہوئی۔ 800 برس جو عبادت کی اس نے یا جو اعمال خیر کیا تو اس کی محنت زیادہ ہوئی، مگر قرب الہی، درجہ اور ثواب میں نبی سے اس کو کوئی نسبت ہی نہیں۔ شان نبی تو بہت بلند و بالا ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے کسی طرح کی۔ مشکات شریف میں حدیث ہے باب فضائل صحابہ میں، جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل کا بیان ہے مشکات شریف میں۔ اس میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کا تھوڑے جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ بر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میرے کسی صحابی کا ایک مٹھی جو یا تھوڑا سا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ غیر صحابی کے لیے حضور فرماتے کہ تمہارے پہاڑ بر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ ان کا ایک مٹھی بھر جو، تھوڑا سا جو خیرات کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیے عمل کسی ایک کا زیادہ ہوا دیکھنے میں، لیکن افضلیت اور فضیلت اس تھوڑے والے عمل کو ہو گئی ہے نا۔ شمعون یہ بنی اسرائیل میں شمعون تھا، اس نے 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ مسلسل عبادت کی۔ مسلسل شمعون نے 83 سال 4 ماہ عبادت کی۔ تو مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس نے 1000 سال عبادت کی، تو مسلمانوں کو اس پر رشک ہوا کہ کاش ہمیں بھی اتنی عمر ملے، ہم بھی اس طریقے سے عبادت کریں۔ یہ رشک ہوا کہ ہم اس کا درجہ کیسے پائیں، تو آیت کریمہ نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ کہ ایک شب قدر میں کوئی ایک امتی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اگر شب قدر میں عبادت کرے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔
ہے نا. یعنی اے مسلمانوں تم کو ہم ایک شب قدر دیتے ہیں کہ اس شب میں عبادت یہ بنی اسرائیل کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ساعت یہ لاکھوں شب قدر سے افضل ہے. حضور علیہ السلام کی ایک ایک ساعت ایک ایک لمحہ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں شب قدر سے افضل ہے. جس مسجد پاک کے ایک گوشے میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، یعنی وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی شریف. وہاں کی ایک رکعت یہ 50,000 کے برابر ثواب رکھتی ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ایک رکعت یہ 50,000 کے برابر ثواب رکھتی ہے، یعنی 50,000 رکعت پڑھنے کے برابر ثواب رکھتی ہے. جن کے قریب میں ہماری عبادت ایسی پھولتی پھلتی ہے تو ان کی عبادت کا کیا حال ہے نا، کہ جن کے قریب رہ کر یہ فضیلت ہماری عبادت کو حاصل ہو گئی، ہمارے اعمال کو حاصل ہو گئے کہ 50,000 کے برابر ہمارا ایک عمل یہ 50,000 اعمال خیر کے برابر ہو گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے ہمیں جب یہ فضیلت مل سکتی ہے تو حضور کی فضیلت کا کیا پوچھنا ہے. اسی طرح جو یہ کہتے ہیں حضرت آصف ابن برخیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ کہنا کہ آصف ابن برخیا میں تخت لانے کی طاقت تھی نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں، یہ محض بیہودہ بکواس ہے. یہ بکواس ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر طاقت نہیں تھی اور ان کے وزیر میں یہ طاقت تھی کہ وہ تخت لے کے آ جاتے. قرآن فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. اس نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا. دیکھیے قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے کہا، یعنی حضرت آصف ابن برخیا کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے کہا جس کو کس کا علم تھا؟ کتاب کا علم تھا. تو اب یہ کتاب کس پر نازل ہوئی تھی؟ یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انہی کے وسیلے سے تو حضرت آصف ابن برخیا نے اس سے علم حاصل کیا. اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام میں وہ علم مانی نہیں رہے ہو، وہ قدرت مانی نہیں رہے ہو. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا کہ میں اس تخت بلقیس کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے حاضر خدمت کر دوں گا. ہے نا، ایک کتاب کے علم رکھنے والے ایک اللہ کے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہنے والے آپ کے وزیر کا یہ کہنا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ بلقیس کا تخت میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. تو معلوم ہوا کہ آصف کی یہ قدرت علم کتاب کی وجہ سے تھی. یہ کس وجہ سے تھی؟ علم کتاب کی وجہ سے تھی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اسم اعظم دیا تھا جس سے وہ یہ تخت لائے تھے. یعنی حضرت آصف ابن برخیا جو تخت لائے تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اسم اعظم دیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ یہ تخت لائے تھے. یعنی اس اسم اعظم کے استعمال یا اس کی برکت سے اب یہ اسم اعظم جو ان کو دیا تھا کس نے دیا تھا؟ فرماتے ہیں ان کو یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت سے ملا. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ قدرت ہو اور ان کے استاذ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام میں وہ قدرت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ علم ملا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی ذریعے سے؟ رہا یہ کہ پھر آپ خود کیوں نہ لائے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت کیوں نہیں لائے؟ تو وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کام کرنا خدام کا کام ہے نہ کہ سلاطین کا. کام جو کیا جاتا ہے تو کام کرتے ہیں خادم نہ کہ بادشاہ سلطان. کام کرنا خدام کا کام ہے نہ کہ سلاطین کا. دبدبہ سلطنت جو حکومت ہے، سلطنت ہے، اس کا دبدبہ یہ چاہتا ہے کہ خدام سے کام لیا جائے نہ کہ سلطان کام کرے بلکہ خادم سے کام لے. بادشاہ اپنے نوکروں سے پانی منگوا کر پیتا ہے تو کیا خود اس میں پانی لینے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا ہم اس سے یہ دلیل لیں گے کہ بادشاہ جو ہے وہ پانی لا نہیں سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے اسی لیے منگوا کر پی رہا ہے؟ نہیں، بلکہ بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خادموں سے کام کروائے. رب العالمین
یہ جو سارے جہان کا رب ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سارے کام فرشتوں سے کراتا ہے کہ بارش برسانا، جان نکالنا، پیٹ میں بچہ بنانا، سب ملائکہ کے سپرد ہے۔ تو کیا معاذ اللہ خدا میں یہ طاقت نہیں ہے؟ یعنی کیا اس سے اب یہ مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی میں یہ طاقت نہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، کیا فرشتے خدا سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ بارش برسا سکتے ہیں اور معاذ اللہ اللہ نہیں کر سکتا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان نے فصیام شہرین متتابعین اس آیت کے تحت 5واں پارہ سورہ نساء، اس میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت آصف کو بلقیسی تخت لانے کا حکم دینا اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے درجے سے اترنا نہ چاہا، یعنی آپ کا ایک درجہ اور مرتبہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہ چاہا کہ ایک تخت لانے کے لیے میں اپنے درجے سے اتر جاؤں، یعنی یہ کام تو جب میرے خادم ہی کر سکتے ہیں تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت؟ فرماتے ہیں یعنی یہ کام خدام کا ہے۔ اسی طرح ہدہد کا قول قرآن نے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہاں فرمایا کہ واقعی ان کو خبر نہ تھی؟ ہدہد نے یہ کہا کہ آپ کو خبر نہیں، لیکن قرآن نے یہ کہاں فرمایا کہ ہاں بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں تھی۔ ہدہد سمجھا کہ شاید اس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ ہوگی، تو یہ کہہ دیا، لہٰذا اس سے جو ہے وہ دلیل اور سند نہیں پکڑی جا سکتی۔ یعنی ہدہد کا قول ہے، ہدہد کا ماننا ہے، یہ ہدہد کا اپنا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں جان رہے جو میں جان رہا ہوں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اے سلیمان تم نہیں جانتے۔ نیز ہدہد نے کیا عرض کیا؟ قرآن پاک میں ہے احطت بما لم تحط به خبرا، یعنی میں وہ بات دیکھ کر آیا جو آپ نے نہ دیکھی، یعنی اس ملک میں آپ بئیں جسم شریف مشاہدہ فرمانے نہ گئے، یعنی وہاں اس ملک میں آپ اپنے جسم پاک کے ساتھ وہاں تشریف نہیں لے گئے دیکھنے کے لیے، خبر کی نفی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خبر نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ آپ اپنے جسم پاک کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس ملک میں تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو سب کچھ خبر تھی، مگر منشأ الہی یہ تھا کہ اتنا بڑا کام ایک ہدہد چڑیا کے ذریعے ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے جانور وہ کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں تھی تو آصف ابن برخیہ بغیر کسی سے پتہ پوچھے یمن کے شہر سبا میں بلقیس کے گھر کیسے پہنچے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو صرف پوچھا، قرآن پاک میں ہے کہ کون ہے جو اس تخت کو لے کر آئے۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں تھی، معلوم نہیں تھا، تو پھر حضرت آصف ابن برخیہ کو بھیجا کیسے؟ وہ وہاں پہنچے کیسے؟ وہاں سے تخت لائے کیسے؟ یمن کا پتہ جو ہے وہ کسی سے انہوں نے حضرت آصف ابن برخیہ نے تو پوچھا نہیں۔ یمن کے شہر سبا میں بلقیس کے گھر جب پہنچ گئے اور آن کے آن میں تخت لے آئے تو فرماتے ہیں کہ یمن کے شہر سبا میں بلقیس کے گھر کیسے پہنچے اور آن کے آن میں تخت کیسے لے آئے؟ معلوم ہوا کہ سارا ملک یمن حضرت آصف کے سامنے تھا، تو پھر حضرت سلیمان سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے، کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کا پتہ معلوم تھا، اپنے والد گرامی کا پتہ معلوم تھا، مگر وقت سے پہلے اپنی خبر آپ نے نہیں دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا اپنے بارے میں، کیوں؟ تاکہ قحط سالی پڑے اور آپ کی شان دنیا کو معلوم ہو، پھر والد سے ملاقات ہو۔ نیز زمین کے نیچے کا پانی معلوم کرنا ہدہد کی یہ خدمت تھی
یہ خدمت تھی کہ وہ جگہ جگہ بتاتا تھا کہ زمین کے اندر کہاں پانی ہے کہاں نہیں ہے۔ سلاطین ان کاموں کو اپنے آپ نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کو معلوم نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا تو ہدہد خبر دیا کرتا تھا کہ کہاں پانی ہے کہاں نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ جواب اسی طرح کا ہو چکا کہ بادشاہ ان کاموں کو اپنے آپ نہیں کرتے۔ بادشاہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جگہ جگہ جا کے پانی تلاش کرے کہ کہاں پانی ہے کہاں نہیں، بلکہ نوکر اور خدام یہ کام کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، موزے اتار کر رکھ دیے کہ ایک چیل نے جھپٹ کر اور ایک موزہ اٹھا لیا اور اوپر لے جا کر الٹا کر کے پھینک دیا تو اس میں سے سانپ نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیل سے دریافت کیا کہ تو نے میرا موزہ کیوں اٹھایا؟ عرض کیا کہ جب میں اڑتی ہوئی آپ کے سر مبارک کے سامنے آئی، مقابل آئی، تو آپ کے سر سے آسمان تک وہ نور تھا کہ اس میں آ کر مجھ پر زمین کے ساتوں طبقے روشن ہو گئے، اور اس سے میں نے آپ کے موزے کے اندر کا سانپ بھی دیکھ لیا، تو اس خیال سے اٹھا لیا کہ شاید آپ بے توجہی میں اس کو پہن لیں اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ چیل آئی اور اس نے موزہ اٹھا کر اور پلٹ دیا کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی بہت سی مثالیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے زندگی میں بھی دیکھتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج بہت تیز بارش آئی اور آپ قبرستان میں تھے، آپ کے کپڑے کیوں تر نہیں ہوئے؟ بہت تیز بارش آئی اور آپ قبرستان میں تھے، لیکن پھر بھی آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے، تر نہیں ہوئے؟ فرمایا کہ عائشہ تم نے کیا اوڑھا ہے؟ تم نے کیا اوڑھا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا تہبند شریف۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے محبوبہ، اس تہبند شریف کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے کھل گئے۔ یہ بارشیں نور تھی، نہ کہ پانی کی بارش، یہ نور کی بارش تھی، اس کا بادل اور آسمان ہی دوسرا ہے۔ اے عائشہ، یہ کسی کو نظر نہیں آیا کرتی، تم نے ہمارے تہبند کی برکت سے اس کو دیکھ لیا ہے نا۔ تو ہدہد کی آنکھ کو یہ طاقت، ہدہد کی آنکھ کو جو یہ طاقت ملی ہے نا کہ وہ زمین کے اندر کا پانی بھی دیکھ لیتا ہے۔ ہدہد ایک چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، زیادہ بڑی نہیں، چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد، لیکن اس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لیتا ہے، یعنی زمین اوپر سے ہے لیکن وہ دیکھ لے گا کہ کس زمین کے نیچے پانی ہے اور کس زمین کے نیچے خشکی ہے، وہ دیکھ لے گا۔ تو فرماتے ہیں ہدہد کی آنکھ کو یہ طاقت یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پانی ڈالنے کی برکت سے ملی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت سے ملی۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ہدہد چھوٹی سی چڑیا، چھوٹا سا پرندہ، لیکن وہ اپنے منہ میں پانی رکھ کر اور جو ہے پانی ڈال رہی تھی۔ وہ ہدہد جو ہے پانی ڈال رہا تھا اس آگ میں کہ آگ بجھ جائے، حالانکہ اس کے اتنے سے پانی ڈالنے سے آگ بجھنے والی نہیں تھی، لیکن اس نے یہ ایک اچھا کام کیا تو اس کی برکت سے اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فرما دی کہ وہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت سے۔ تو یہ ایک تشفی بخش جواب ایسا ہے کہ اس کا اب کوئی معترض جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا ہے۔ آخری اعتراض جو ہے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مدینہ پاک حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں مدینہ شریف جائیں؟ جب حضور ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر ہمیں مدینہ شریف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب فرماتے ہیں جب خدا ہر جگہ ہے تو کعبہ جانے کی کیا ضرورت؟ جب خدا کی صفات یہ ہر جگہ، ہر ایک جگہ اللہ تبارک، ہر ایک ذرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے، تو کعبہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عرش پر جانے کا کیا فائدہ؟
حضور عرش پر لامکاں سفر معراج جو ہوا اور جو ملاقات کا سفر تھا، اس سفر پہ جانے کا کیا فائدہ تھا بتائیے؟ جناب مدینہ منورہ دار السلطنت ہے اور خاص تجلی گاہ جیسے کہ برقی طاقت کے لیے پاور ہاؤس، یعنی مدینہ منورہ یہ خاص رب تبارک و تعالی کی تجلی کا مرکز ہے۔ جیسا کہ الیکٹرک پاور ہاؤس ہوتا ہے تو ویسا وہ تجلی گاہ ہے، وہ دار السلطنت ہے۔ بلکہ اولیاء اللہ کی قبور یہ مختلف پاوروں کے قمقمے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی دنیا میں ہر جگہ ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اطہر یہ پاور ہاؤس ہو گیا، اس خاص تجلی گاہ، یعنی یہ تجلی کا مرکز ہوا، پاور ہاؤس ہوا، اور اولیاء کرام کے مزارات یہ قمقمے ہو گئے۔ یہ الگ الگ یہ پاوروں کے قمقمے ہیں، ان کی بھی زیارت ضروری ہے، یعنی اولیاء کرام کی مزارات کی بھی زیارت ضروری ہے، اور روضہ اطہر پر بھی حاضری ضروری ہے۔ یہاں پر یہ حاضر و ناظر کی بحث یہ ختم ہوئی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ وہو ارحم الراحمین۔ یہاں پر یہ باب اور یہ بیان مکمل ہوا۔ اس طریقے سے حاضر و ناظر کا ثبوت قرآن پاک کی آیات کریمہ کے ذریعے سے، احادیث کریمہ کے ذریعے سے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حاضر بھی بنایا اور ناظر بھی بنایا، یعنی حضور موجود بھی ہیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یعنی ہر ایک کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات کریمہ، احادیث کریمہ اور دوسرے دلائل کی روشنی میں اس کو بالکل واضح طور پر یہاں پر ثابت کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہی وہ مذہب، وہ مسلک جس میں یہ عقائد جو بیان کیے جاتے ہیں حقیقت میں اس زمانے میں پہچان کے لیے، اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ وہی مسلک جو صحابہ کرام اور بزرگان دین کا مسلک اور جو ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب